على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. ابھی ذہن میں آئی بات کہ سورہ عصر کی تلاوت کر دوں اور دو تین بات کہہ کر کے پھر سناؤں گا. یہ سورہ نہایت محترم بشان سورہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں مولانا. اس سے بڑھ کر کے کسی کی عظمت کیا ہوگی کہ اللہ اس سے قسم کھائے. اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی, زیتون کی قسم کھائی, خانہ کعبہ کی قسم کھائی, بیت المقدس کی قسم کھائی. سب اہمیت. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. چار قسم. وہاں بھی بلاس قسم زمانے کی. الحمدللہ مدینہ مکہ معظمہ میں بلد امین کے سامنے اس پر بیان کیا تھا. باہر کے لوگ پاکستانی ہوئے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. موسیٰ علیہ السلام کی تجلی گاہ طور, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی گاہ, یہ جو بھی کہیے اعمال گاہ تعلیمات بلد امین ہے. تین انجیر بہت ہی مبارک پھل ہے. زیتون نہایت مبارک پھل ہے. انجیر کا استعمال بہت سی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. زیتون بھی عربوں کی دسترخوان پر زیتون, تین تو زیادہ نہیں دیکھا, زیتون ضرور رہتا ہے. اس بنا پر قسم کھائی. والعصر قسم ہے زمانے کی. پھر قسم کھا کے والعصر ان الانسان, ان بھی مشوق فعل تاکید کے لیے آتا ہے. بے شک انسان کھاتے میں. یہ اہم کتاب سورہ ہے. صحابہ جب ملتے تھے ایک دوسرے کو یہ سورہ سناتا تھا. ہے ہم لوگ میں کوئی سناتا ہے؟ صحابہ سناتا. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی, انسان سب قسم گھاٹے میں ہے. تو اس کا علاج بھی تو ہے. الا الذین آمنوا, مگر ایمان لائے. ایمان تصدیق و بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعا. ایمان کی سب سے جامع تعریف ہے مولانا. تصدیق و بما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعا, جس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور سے لائے ہیں, جیسے قرآن شریف, نماز, اس کے احکام, اس کی تصدیق کرنا, یہ ہے ایمان. اللہ مختار نے کیا ہے. ہمارے حضرت سب سناتے رہتے ہیں. اب ہم نے یاد تھوڑا نہیں کیا ہے, اسی میں تو سنا یاد ہو گیا. کبھی بھی الحمدللہ کوئی مجلسات چھوٹتی نہیں تھی ہماری. 60-70 کبھی. اللہ کا شکر ہے, فضل ہے. ایک مجلس میں نہیں گیا میں, کیا کہوں تمہارا, تم مجلس میں نہیں آئے. کسی سے نہیں پوچھتے رہے ہوں گے, شاید کسی سے نہیں پوچھا ہوگا تم نہیں آئے مجلس میں. میں نے کہا حضرت کہ حلیمہ کی طبیعت خراب تھی, اسی سلسلے میں رہ گیا. غریب تھا, اوپر مجلس ہوتی تھی. کہا وہ تو میری بیٹی ہے. جملہ بچا آج اسی کا نتیجہ ہے. وہ تو میری بیٹی ہے, تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی, مگر تمہارا میں علمی نقصان کا وعدہ نہیں کر سکتا. تم کو مجلس میں آنا چاہیے اپنی بیٹی کو. وہ تو میری بیٹی ہے, تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی, مگر میں تمہارا نقصان نہیں چاہتا. اس کی وجہ سے میں نقصان نہیں چاہتا. تم کو مجلس میں آنا چاہیے. ان کو بہت بڑا خسران معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے مجلس میں کیوں نہیں آئے. کسی نے نہیں کرتا.
اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے مجھے آپ لوگ سن رہے ہیں. میں کہہ نہیں رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں. ابھی صبح میں بعد سے نیند بھی آتی ہے، بعد میں بیکار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ جیسے طالبین بھی ہیں، جیسے مل گئے 10-20 بھی جس کے پاس طالبین ہوں. ایک بزرگ تھے مولانا علی احمد، جن کا لکھا بھی آپ لوگوں نے، بہت بڑے بزرگ، ولید پور کے تھے، بہت بڑے. ہماری برادری کے لوگ ان کے یہاں پہنچ جاتے تھے، انہیں کو مان گئے تھے. ولید پور ملکیوں کا دونوں ہیں، سارے ملکی لوگ بھی کیسے جاتے تھے. ہمارے پاس تو آدھا طالب بھی نہیں ہے. ہم پکا پکایا کھانا موجود ہے، کوئی کھانے والا نہیں. شکایت کرتے پکا پکایا کھانا موجود ہے، کوئی کھانے والا بھی نہیں. کہا ہمارے ہاں تو کوئی تعلیم ایک بھی نہیں، ادھورا بھی نہیں ہے. ایک نہیں، ہمارے یہاں کوئی تعلیم ادھورا بھی نہیں ہے. اتنا بڑا آدمی. اس کے گئے تھے، ان کے مدار میں گیا تھا، میں ڈھونڈتے ہوتے گیا، میں نے اسے دکھاؤ. زندگی میں سنا حضرت سے یہ بات کہ ہماری برادری کے وہاں جاتے تھے تو، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی تعلیم آئی نہیں، پورا کا آدھا بھی نہیں آیا. کھانا پکا پکایا موجود ہے، کوئی کھانے والا نہیں. قلب کی دے. ہمارے حضرت فرماتے تھے خطوط آتے تھے پہلے، ایک مستقل کام تھا، 10-15 دن کے بعد آتا تھا تو بھرا ہوا رہتا. خطوط سب تو کوئی آتے ہی نہیں ہے، معلوم ہے. آتا تھا، میں سچ کہتا ہوں ویسا آنے کے بعد چاہے کہیں سے آؤں پہلے خطوط میں دیکھتا تھا. خطوط جو منتظر ہوگا جواب کا، اسی وقت سے لکھنا شروع کرتا تھا. میں 2 بجے رات سے یہ شروع کر دو. پھر کوئی مضمون نہیں لکھتا تھا. خطوط لکھ کر کے، معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، خطوط لکھ کر کے تبھی میں کتاب چھوٹا تھا. میں نے وہ ہمارے طالب ہیں، اصلاح کے طالب ہیں، ان کو انتظار ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طرف سے مشرف فرمائے. ان کا طالبی ہے نا، سب کچھ مل رہا ہے. گر نہ خاصے داد نہ دادے خاص. اگر وہ دینا نہیں چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان چیزوں کی قدر کی توفیق محمد فرمائے. بہرحال اب سے قسم ہے زمانے کی، زمانہ رہے گا تب تو کچھ کریں گے. بہتوں کو زمانہ نہیں ملا، آج ہی بہتوں کو زمانہ نہیں ملا، اسی میں کتنے لوگ ختم ہو گئے. زمانے کی بڑی اہمیت ہے. جیسے مکان کی ضرورت ہے اور مکان کی اہمیت ہے، ویسے زمان کی بھی اہمیت ہے. زمانے کی زمانہ رہ گئے تو عمل کرو گے. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں. یہ بھی قرآن کے سورہ، اس کا ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ میرے تو یہی ایمان لانا ضروری ہے کہ ہم گھاٹے میں ہیں. خدا کر رہا ہے، اب نہیں ایمان ہی ختم ہو جائے گا، ایمان ہی نہیں رہے گا. بل اصل ان الانسان، بے شک ایمان گھاٹے میں ہے. ان الانسان، انسان گھاٹے میں ہے. یہ خدا کہہ رہا ہے، اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. پھر تسلی کا علاج بھی ہے. یہ لا علاج نہیں ہے، یہ لا علاج نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے عمل صالح کیا، نکل گئے، تم گھاٹے سے نکل گئے. اور اگر تبلیغ دعوت کا کچھ کام کرو تو اور زیادہ کامیابی خوش. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اپنے ہی تک نہیں رکھا بلکہ دوسروں تک پہنچایا، اور اس میں جو دقتیں پیش آئیں اس پر صبر کیا. یہ پوری سورہ کی تفسیر، اجمالی تفسیر ہوگی کہ نہیں؟ صحابہ کرام آپس ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ سناتے تھے. کوئی ہے ہم کہیں صدیوں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا ہوگا صحابی کے بعد. ارے سب کو ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم لوگ تو یہی حال ہے. صدیوں ہو گیا ہم نے تو کہیں نہیں سنا کہ وہ راستہ کسی نے پڑھ کے سنایا. لیکن صحابہ کا نہیں، ان کی سنت بھی ہے کہ نہیں؟ آج میں نے کہا سنائی. بل اصل ان الانسان لفی الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کی تصدیق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. یقیناً
مستحبات وغیرہ کا انکار کیا تو ایمان سے نہیں نکلے، لیکن قطعی طور سے جو فرائض ہیں ان کو تو ایمان لا نہیں ہوگا. نماز ہے، تلاوت ہے. کوئی روزے کے بارے میں مسلمان کہہ دیتے ارے کیا آپ وہمی چیزوں کو پڑھے ہو، نکل گیا ایمان سے. کیونکہ قطعی طور سے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے. اس کا انکار کفر ہے، اس کا مذاق بنانا کفر ہے. دیکھا آگے اگر کوئی شخص ممبر پر بیٹھا مذاق بنانے کے لیے واعظین کا کفر ہو جائے گا. دیکھیے مذاق بنانے کے لیے، مذاق کی مولی لوگ ایسے بیٹھتے ہیں مذاق کے لیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کا کام بڑا عصر ان الانسان الا الذین آمنوا. ایمان ہی بہت بڑی چیز ہے. ایمان ہے بس زبان کو محفوظ رکھو، دل کو واہیات باتوں کے سوچنے سے محفوظ رکھو. وساوس کیوں آتے زیادہ خیال ادھر ادھر بھٹکاتا مت رکھو. لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے دور کرو وساوس کو. دوسری بات آتی ہے اب کیا کروں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے مبہوت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف گئے، سلام کیا، جواب نہیں دیا انہوں نے. گیا ابو بکر صدیق سے کیا ہوا. مجھے عثمان کے پاس میں گزرا اور سلام کیا، جواب تک نہیں دیا. عثمان نے یہ انہوں کی زبان میں بول رہا نا، عثمان کہے ہوں گے، امیر مومنین تھوڑے کہے ہوں گے. عثمان کے یہاں سے گزرا، سلام کیا، جواب نہیں دیا. ابو بکر صدیق نے کچھ کہا نہیں. وہی اہم بات ہے، عثمان کیوں ایسے متحیر بیٹھے ہوئے تھے، فوراً آئے. یہ نہیں کہ کچھ کہہ دیا ہے، یہ بھی میں کہتا رہتا ہوں ہم لوگ زبان کچھ نہ کچھ ضرور بولیں گے. آئے عثمان تمہارا کیا حال ہے. عمر گزرے، سلام کیا، تم نے جواب بھی نہیں دیا. کیا بات ہے کہ میں اس چیز میں محو تھا، غلطاں اور پیچا تھا کہ جو قلوب میں وساوس آتے ہیں اس کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے نہیں پوچھا. یہ تھا، کوئی حکومت کی بات نہیں تھی، سلطنت کی بات نہیں تھی، گھریلو بات نہیں تھی. اس پر جو وساوس آتے ہیں اس کا علاج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا. فرمایا میں نے پوچھ لیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وہی کلمہ ہے جس کو ابو طالب پر چچا اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا. وہی کلمہ وساوس کا علاج ہے. وہ کون کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاہ صاحب مست ہو گئے صاحب اللہ صاحب، کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تصوف کے بھی گویا کے بانی ہیں. تلقین ذکر لا الہ الا اللہ تعالی اس کلمے کی توفیق مرحمت فرمائے، بلکہ رٹنے کی مقرر پر. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں ہیچ آرزو نیست، ہم کو کوئی آرزو نہیں ہے. مجدد الفسانی جیل میں فرما رہے ہیں ہیچ آرزو نیست، ہم کو کوئی آرزو نہیں مگر یہ کہ کلمہ طیبہ ہو جس کا گوشہ تنہائی ہو اور جس میں اس کلمے کا ہم تکرار کر رہے ہوں. پورے ہندوستان کو چھوڑا دیا انہوں نے بظاہریت سے، ایک ساتھ کوڈ ڈالا، ختم کر دیا. انہی کے پوتے سے جو لانا جاتا ہے، پوتے پر پوتے سے عالمگیری لکھوا دیا ایسے جلدوں میں. عالمگیر ہے کہ نہیں؟ عالمگیر نے لکھا، اسی کے پوتے تھے جہانگیر، شاہجہاں، عالمگیر. مجیب اللہ ندوی نے مستقل کتاب اس سے لکھا ہے کہ کون کون علماء شریک تھے اس عالمگیری لکھنے میں. خود بادشاہ دیکھتا تھا کیا لکھا آپ نے، خود صاحب علم تھا، صاحب نسبت، صاحب علم. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان صورتوں کو بھی لکھنے کی، پڑھنے کی توفیق فرمائے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کون ہے؟ یہ وساوس کا بھی علاج ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کلمے کی کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنے چاہیے. لا الہ الا اللہ. تیسرا کلمہ تھا وہ سنایا تھا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں ہے شرط لا حول. صبح شام ضرور پڑھ لیا کرو، کہا نہیں ضرور پڑھ لیا کرو. بہرحال یہ والعصر ان الانسان، تو یوں ہی ذہن میں بات آ گئی، میں نے کہہ دیا قسم ہے زمانے کی
انسان گھاٹے میں ہے، ہم سب گھاٹے میں ہیں، مگر نکلیں گے کیسے گھاٹے سے؟ جو ایمان لائے، عمل صالح میں اخلاق حسنہ بھی داخل ہے۔ وہ عمل ہے، نماز روزہ یہ عمل صالح، یہ اعمال ظاہرہ ہیں، اور اخلاق کو درست کرنا یہ اعمال باطنہ ہے۔ یہ اعضاء سے ہے اور وہ دل سے ہے۔ وہ نانی بالاخلاق ما ہو اعمال القلوب، اخلاق سے مراد وہ ہے جو اعمال قلوب ہیں۔ وہ نانی بالاعمال ما ہو اعمال افعال الجوارح، جوارح سے جو کام ہوتے ہیں اس کو اعمال کہتے ہیں یا افعال کہتے ہیں، اور دل سے جو کام ہوتا ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق کا تعلق سیدھے کس سے ہے؟ قلب سے ہے۔ جوارح کا تعلق زیادہ اعمال ظاہرہ سے ہے، لیکن اس کے اندر بھی خشوع و خضوع پیدا کرنا تو ضروری ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پائے ان لوگوں نے جو ایمان میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع پیدا کرتے ہیں۔ ایمان مکمل نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر خشوع نہیں ہوگا۔ اللہ، نماز کیسی ہے مجھ سامنے ہوگی؟ نماز کے اندر بھی درجات تھے۔ لوگ کہتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کی نماز، عبداللہ ابن مسعود کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے، اور اشبہ بالصلاۃ، حضور کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہت حضرت عبداللہ ابن مسعود میں تھی۔ اسی سے معیار تھا کہ کون اچھی نماز پڑھتا ہے۔ میں نے خود سنا ہے، وہاں تھانوی کے ایک خلیفہ تھے، وہاں رفیع صاحب، محمد رفیع، یہاں کے تھے، وہاں ان کا دکان ان کے لگے۔ وہ کہتے تھے وہی اگر تم لوگوں کو خشوع نماز دیکھنا ہو تو مولی وسیع اللہ کی نماز دیکھو۔ پیر بھائی تھے، مولی وسیع اللہ کی نماز پڑھو، دیکھو حضرت بھی خوب نماز پڑھتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا حضرت ماں خلیل احمد صاحب اپنے اکابر ہیں سر، ان کی نماز بہت اچھی ہوتی تھی۔ کہا ارے میری مولانا رشید احمد کی ہم سے اچھی نماز ہوتی۔ بہرحال یہ سورہ نہایت محترم بشان ہے، تھوڑا سا اس کو سنا دوں ہے وقت لگے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان احکام شرعیہ پر، چاہے وہ ظاہر سے تعلق ہو یا باطن سے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو معلوم رہے گا تب تک معلوم ہی نہیں، معلوم ہونے کی جگہ پر تم گئے ہی نہیں، کیسے معلوم ہوگا؟ ذکر کے بیان کیا حضرت نے، بہت زبردست ذکر کا۔ ایک وکیل صاحب نے کہا کہ بہت حضرت ہی تو ہم نے کبھی سنا نہیں۔ کہا سنتے کچہری میں؟ جب یہاں آئے تو سنا، جب کچہری رہو گے تو وہاں سنو گے۔ بہت بڑے وکیل تھے، ساتھیوں میں سے تھے۔ کہاں سے توجہ کون بات ہے؟ کچہری میں سنیے گا، یہاں سن لیا ٹھیک ہے، وہاں بھی سننے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ذکر واذکروا اللہ کثیرا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کرو شاید کہ فلاح پا جاؤ۔ کتنی عمدہ بات، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، وإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس بنا پر ان چیزوں کا بھی خیال تو رکھنا ہی ہمارا زندگی میں۔ اب ہم تو بہت قریب ہیں دوسری زندگی میں جانے کے لیے، فکر تو کچھ ضرور ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ پوری کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق موت ہے۔ ہمارے حضرت دعا یہ کرتے تھے، اب بلائے خانقاہیوں کو، سب سے چھوٹے آدمی تھے، دیکھو یہ دعا ہمارے لیے ضرور کریا کرو۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ، بہت عمدہ دعا میں ہے۔ اللہم انی، ہم نے لکھا اور اس میں ہاں دعا کون پڑھتا ہے؟ بس عبداللہ کے دفتر میں لگی ہوئی ہے وہ دعا ہے، بہت زبردست۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزٍ ولا فاضح۔ اے اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، کیا عمدہ یہ نبی کہہ سکتا ہے مجھے۔ 3 لفظوں میں سب کچھ بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے حضرت نے اس کا انتخاب کیا، یہ بھی ان کا کمال ہے۔ اور ہم نے اسے کہا کہ ہمارے لیے نام لے کر کے یہ دعا کیا کرو۔ ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے، چاہے کتب ہو جائے اختاب ہو جائے، نیچے اترنا ہی پڑے گا۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ
وہ میتتن سویتن وہ مرد غیر محسن ولا فاضل. یا اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں. خوشگوار زندگی کیا ہے؟ وہی ہے عافیت. سانس آسانی سے آتی جائے, کلرنا ولرنا نہ آوے, ہے نا. اس میں آگے نا سانسی تو نہیں آتی پہلی بات ہے عافیت کی, سمجھ گئے نا. اسی سے پریشان ہے, سانسی نہیں آ جا رہی ہے تو ہم مر رہے ہیں, آدمی مر رہے ہیں نہیں. عافیت کی سب سے بڑی چیز ہے سانس. مولوی صاحب جن کو سانس میں تکلیف ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے, سمجھا بھائی, بس رات بھر اسی بیٹھے رہ جاتے ہیں, رات بھر سو ہی نہیں سکتے, بیماری ہے اسی سے مارتے ہیں. عیشتن نقیتن وہ میتتن سویتن, اور مرنا ڈھنگ. ڈھنگ ترجمہ بھی کتاب دا ہے, مرنا ڈھنگ کا. ڈھنگ مرنا کیا ہے کہ سکرات نہ ہو, یہ بنا سکرات موت نہ ہو. یہ معمولی تکلیف ہوتی ہے. مجھے خود اسی بیماری کے بارے میں آپ جانتے ہوں, لندن کے کوئی شہر میں ہے, وہ بہت تعلق ہے, بہت دور سے نہیں آیا ہے. کہا مولانا میں ابتدائی بات ہے, اس مرض میں مبتلا ہو چکا تھا, پہلے تو رامی ضرور نہیں آتے تھے, ابتدائی مرض میں. اور کہا اتنی تکلیف ہوتی ہے سانس لینے دینے میں, اسی مرض کی بات کر رہا ہوں, کہ دشمن کو بھی ایسی بیماری نہ ہو. مجھ سے کہا انہوں نے, مجھے بڑی اہمیت ہوئی. کہا میں رہ چکا, مبتلا رہ چکا, کوئی امید نہیں تھی, لیکن یہ کہ اتنی تکلیف تھی. ہم کو اس میں کہا اتنی تکلیف تھی کہ ہم کہہ نہیں سکتے کسی تکلیف, دشمن کو بھی نہ ہوئی تکلیف. اللہ من اسألک عیشتن نقیتن ومیتن, خوشگوار زندگی. اللہ راضی, لوگ راضی, یہی خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی یہی ہے, خوشگوار زندگی حاصل ہو اور موت ڈھنگ کی ہو. دیکھیے یہ ہے وہ مرد غیر مخزن ولا فاضل, اور لوٹنا ایسا جو فضیحت والا نہ ہو. لوٹنا کیسا فضیحت والا نہ ہو, ذلت والا نہ ہو, اللہ کی طرف سے ہو. دروازہ پر کون آ رہا ہے؟ فلاں ابن فلاں آ رہا, فلاں ابن فلاں آ رہا ہے. وہ کریم تھا, اس کا بیٹا بھی کریم ہے, بلاؤ دروازہ کھولو. کوئی دوسرا جاتا ہے, کون آیا؟ فلاں آیا, لئیم ابن لئیم, کمینے کا لڑکا آ رہا ہے, بند کرو اس کو, نہ آنے دو. پوری حدیث ہے, مشکات میں حدیث ہے, پڑھا. یہ حدیث میں کہتا ہوں بھائی, آپ نے سنا ہوگا کہ ان حدیثوں کو لے آؤ, مجمع میں لے آؤ, بازاروں میں لے آؤ. یہ حدیث کی مشکات کی نہیں کہ آپ لوگ گدی بیٹھے پڑھا دیا, 3 لڑکے چلے گئے. لاکھ میں یہ حدیثیں آنی چاہیے. ہم نے دیکھا مولانا محمد حنیف صاحب رحمہ اللہ, ہمارے استاد بھی تھے, آپ کے بھی کافی استاد تھے ہمارے دوست. ڈاکٹر اشراق صاحب تھے, بہت بڑے ڈاکٹر تھے, وہ بڑے بولنے والے بہت. میں نے خود دیکھا, میرا خیال ہے کہ زبانی ہے, پوری حدیث ان کے سامنے پڑھا انہوں نے کہ یہ ہے, یہ ہوگا اور یہ ہوگا. مطلب حنیف صاحب کمال کیا. ابھی دیکھیے یہ بھول گیا میں, میرا خیال ہے کہ زبانی, یعنی یہ بھی آسان, بہت طویل حدیث ہے, مشکات حدیث, اس کو سنایا ڈاکٹر صاحب کو, یہ ہے, چلنا ہے. بہرحال خیال میشت وہ مرد غیر مخزن ولا فاضل. فرماتے ہیں مولانا یعقوب صاحب کہ دیکھو دربار میں چور بھی جاتا ہے, لیکن جب پکڑ جاتا ہے تو جوتیاں کھاتا ہے. اور دربار میں اس کا دوست بھی جاتا ہے, لیکن جو جاتا ہے تو اس کو کھانے میں لے آتے ہیں تاکہ پاک و صاف کر کے اپنے بیٹھائے. اگر اس کے اندر کوئی گندگی ہے, کوئی چیز میلا کا کپڑا ہے, تو اس کو کہاں لے آتے ہیں؟ اس کو کھانے میں جا کر کے کپڑا پہناتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں. خدا کہ جائیں گے تو سب کو جانا ہے, کافر کو بھی جانا ہے, سامنا تو ہو گئی, کافر کو بھی جانا ہے. ماں دین کا دین کیا ہے کہ نہیں. میں نے خود سنا مولانا حضرت جی تمام انعام حسن صاحب سے, جون پور گیا تھا میں, اجتماع تھا, بہت بڑا اجتماع. شاید اس کے بعد تو آئے بھی نہیں, کوئی آئے نہیں, شاید آپ بھی تھے. کہا یہ سب چلت پھرت 3 باتوں کے جواب دینے کے لیے, 3 سوال جو سب چلت پھرت 3 باتوں کے جواب دینے کے لیے.
من ربو کا، تمہارا رب کیا ہے؟ ذات ہی پوچھے گا من ربو کا، تمہارا رب کون؟ رب کو یہاں پہچانے گا تب کہو گے، تو جاتے نہیں کہ رب کون ہمارا ہے۔ پھر ماں دین ہوگا، تمہارا دین کیا ہے؟ کافی تو بتلا دے گا ہمارا دین ہی ہے۔ منافق و مشرک نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سامنے لائی جائے گی، من حال رجل، یہ رجل کون ہے؟ جو پہچانے گا، سنت پر عمل کیا وہ پہچان لے گا، اور نہیں تو آیا کر کے رہ جائے گا۔ پہلے ہم لوگ بچپن میں اشارہ کی اتنے آدمی مرتے ہیں کیسے پہنچ جائیں گے؟ مبارک سب میں سب کی تصویر موجود ہے، آسان سمجھنا آسان ہو گئے، لیکن جو بے سمجھ لوگ ہیں، بے توفیق ہے، ان کو اب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال یہ کتاب مل گئی تھی، تھوڑا سنا دوں تھی، انہوں نے کہہ دیا تو سنانا دوں گی۔ اسلام کا تبلیغی و اصلاحی نظام، حسن اتفاق کی کتاب حیات القلوب کے اثناء تعلیم میں، یہ کتاب جو دکھ رہا تھا تعلیم میں، بدست عزیزم وحی محمد لکھنوی ہمارے داماد ہیں، یہ بہت دیندار ہے ماشاءاللہ، ہم لوگ زیادہ جاری کی ہوئے ہیں وہاں دین اصلاح۔ کوئی لڑکا فجی کو یہ نہیں کہ سویا رہ جائے، پانی چھوڑ دیتے تو وہاں، ارے اور کیا۔ ایک اہم کتاب مسمہ با اسلام کا تبلیغی و اصلاحی نظام، رسالہ دیا، مؤلفہ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب کاندھلوی، انہوں نے لکھا ہے، اور مولانا ایاز صاحب کے کہنے سے لکھا ہے۔ پھر میں نے لکھ دیا، انکار ہوا کہ وہی سنا دیا، میں کہا ٹھیک ہے، میں تو وہ جو بقیہ تھا کل والا سنانے والا تھا، لیکن پھر سنا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ ایسا ہے، جب اس ابتدائی دستور عمل کی کچھ لوگوں نے پابندی کی اور اس کے اثرات و ثمرات مشاہد ہوئے، تو حضرت اقدس مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں داعیہ پیدا ہوا کہ اسی نظام میں وہ امور شامل کر دیے جائیں جس سے راہ طریقت کی منزلیں بھی طے ہوں۔ ان کو خیال ہوا کہ یہ تو جماعت میں ہے، اس سے فائدہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا فائدے کو۔ ہر دھرم آدمی، ہر آدمی قبول کرتا ہے، بہت ٹھیک۔ کام کے کچھ کمی سے میرے خیال سب احساس کو اس کا اثر ہے کہ نہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں داعیہ پیدا ہوا کہ اس نظام میں وہ امور شامل کر دیے جائیں جس سے راہ طریقت کی منزلیں طے ہو جائیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ احتشام الحق، اسی خاندان کے آدمی۔ اور وصول اللہ کے جو طریقے مشائخ طریقت میں جاری تھے، اس کام میں شریک کیے جائیں۔ احتشام الحق حضرت اقدس نے اس کام کے لیے مجھے حکم فرمایا، میں اپنی نااہلیت کی وجہ سے انکار کرتا رہا، مگر مجبوراً کرنا پڑا، چھوڑ لکھ پڑا ہوں۔ رسالہ اسلامی زندگی میں پہلے شریعت اور طریقت کا مقصد واضح کیا گیا ہے، جس کا اصل تعلق مع اللہ وصول اللہ، کس لیے کیا گیا ہے؟ تاکہ اللہ سے وصول اللہ حاصل ہو جائے اور نسبت مع اللہ حاصل ہو جائے۔ مقصود شریعت کا مقصود یہ ہے کہ مولا اور بندہ میں صحیح ربط و تعلق قائم ہو جائے، بس یہ سب کا حاصل یہی ہے۔ تمہارا جو خالق ہے، مالک ہے، ماں باپ سے تعلق ہے کہ نہیں، دوستوں سے تعلق ہے، اور جو تمہارا خالق اور مالک اسی سے تعلق نہیں، کس قدر افسوس بات ہے۔ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ مولا اور بندہ میں صحیح ربط اور تعلق قائم ہو جائے اور انسان کی پوری زندگی بندگی کے سانچے میں ڈھل جائے، اچھی عبادت بھی اچھی لگی ہے، اور انسان کی پوری زندگی بندگی کے سانچے میں ڈھل جائے، یہی اسلام کا مفہوم ہے۔ رب اور مربوب، خالق اور مخلوق کے اندر تعلق سب کا ہاتھ یہی ہے۔ مذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ تذکیر کیجیے کہ تم اللہ کے بندے ہو، سب سے پہلے تو یہی ہے، تمہارا اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، تم بندے ہو، دونوں میں ربط پیدا کرو۔ اصل بنیادی سب کا خلاصہ یہی ہے پورے اسلامیات کا۔
اور طریقت میں کہتے ہیں سانچے میں ڈھل جائے. اسلام کا مفہوم ہے کہ ظاہری طور سے اسلامی لباس، اسلامی شکل صورت یہ ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہے؟ اب اس کے بعد طریقت ہے. طریقت میں ان مشغلوں اور ریاضتوں کی مشق کرائی جاتی ہے. ہو تو گیا لیکن اس کی مشق کرو. جو وصول اللہ کا ذریعہ ہے مشق کرو. یعنی آج کی عقل چھوڑ دیا، ہمیشہ متوادے رہو، ہمیشہ متوکل رہو. ایک وقت میں متوادے ہو کر متکبر بن گئے نہیں، وہ کچھ نہیں ابھی حاصل ہوا. ثبات ہونا چاہیے، دوام ہونا چاہیے. جس طرح اعمال میں دوام ہونا چاہیے، اخلاق میں بھی دوام ہونا چاہیے. ایک وقت میں بڑے متوادے معلوم ہو رہے ہیں، ایک وقت معلوم ہوا کہ جامع سے باہر ہے. پر مشق کرائی جاتی ہے. یہ توکل مشق پر ایک بات کہوں، ایک صوفی صاحب خانقاہ میں تھے. ایک صاحب گئے تو ان کو رات میں ٹھوکر لگی ان سے. تو وہ تھے کسی حال میں، وہ دیکھا اندھے ہو کیا، وہ اندھا ہو گیا. وہ بزرگ اندھے ہو گئے. جا کے شیخ سے کہا کہ حضرت یہ ہوا. مجھ سے کہا وہ اندھا ہو گیا تمہارے کہنے کی وجہ سے، تو اب تم خدمت کرو اس کی. بہت جلدی سے کہہ دیے تھے. کہا تو بڑی مصیبت ہے، اندھے آدمی کو پخانا کرانا. کہا تم کو تمہارے کہنے سے وہ اندھا ہو گیا، ہوتا بات بزرگان دین کی. ہاں ہوتا ہے مہاراج. کہا خدمت کرو تم. اب مجھے مصیبت. کہا بھائی کیا کہا میں نے لوگوں سے اپنے رائے کیا، کروں میں کیا؟ اب اس کو پکھنا جاتا ہوں، لے کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں. کہا وجہ یہ ہے کہ پھر وہ سو جائے اور پھر اسے کہو ٹھوکر لگے، کہو ٹھوکر لگ جائے. وہی اندھے سے کہا کہ ٹھوکر مار دو اس کو قصدن. اس نے کہا بھائی دیکھے چلو. وہ دیکھ چل رہے ہیں. مشق کرائی سالوں، انہیں کی 2 دن کے بعد ہو گیا. مشق کرائی کس کی؟ اخلاق کی مشق کرائی، صبر کی، تحمل کی مشق کرائی. جہاد کرنے گئے ہیں، جانے لگے ہیں. ایک بہت نازک مزاج عالم تھے، مولانا عبدالعزیز صاحب ہے. ان کے سامنے کھانا کھا رہے تھے. ایک آدمی کھا رہا، وہاں شہید کی بات ہے، لکھا وہ سب لکھا وہاں عالم ہے میں. کھا رہا، کھانے کے بعد یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ کھانا نہیں کھایا انہوں نے، کھانے کی وجہ سے بل گئے. پھر اس کے بعد دوسری بار کچھ کہا کہ یہ کر دو. ان سے کہا یہ کہ قریب سے لے کے تو گئی جاؤ. اب یہی سب کرتے رہے کئی دن. کھانا اس وجہ سے اور وہ تو اصلاح کیسے ان کو بتلایا بھی نہیں تھا. شیخ اصلاح کر رہا تھا. اب چاہے سید صاحب نے کیا، سب لکھا ہوا مجھے. تب اس کے بعد بہت کئی دن جب بھوکے رہ گئے، کھانا رکھا گیا تو کہا ٹوکری لے جا کے کہو بھیا کوئی کرو، ہم کو کھانا دو، ہم کو بھوک لگی، مشق ہو گئی. کہا ہم کو ان سب چیزوں سے آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں تھا. آپ جا رہے ہیں جہاد میں، ایسی صورتیں ہوں گی، کسی کو خون نکل رہا ہوگا، کسی کو کما ہوگا، کسی کو اللہ کا ہوگا. یہ سب برداشت کرنے کی قوت میں نے پیدا کیا اس کے ذریعے سے. اب چلیے کہاں پہ ٹھیک ہم چلیں گے. مطلب بھوکے ہو گئے کہ کھانا خود مانگا. کہا جیسے بھی لے کے دو ہم کو کھانا. یہ طریقہ اچھا لکھا ہے. اسی چیز کی جو تواضع ہے، انکسار ہے، صبر ہے، شکر ہے، اس کی کیا ہے؟ مشق کرائی جاتی ہے. بہت اچھا لکھا مجھے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس مشق میں کامیاب فرمائے. مشق میں طریقت میں ان مشغلوں اور عادتوں کی مشق کرائی جاتی ہے جو وصول اللہ کا ذریعہ ہے اور تعلق خداوندی میں افزونی پیدا کرتے ہیں. ذاتی محبت اور تعلق 2 نوع کا ہوتا ہے، نفسانی اور عقلی. پھر ان دونوں کی توجیہ کی گئی. صلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد محبت عقلی کی دعوت ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے حدیث میں نے وہاں پڑھایا، اور تبلیغی جماعت کے وہ امیر تھے، سب سے بڑے امیر احمد آباد میں. یہ روایت مجھ کو ملی کہ اللہ سے محبت کرو، اس وقت کھلاتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت یہ کیا ہے؟ محبت عقلی ہے. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. تو طریق حضور نے سکھایا کہ
کہ اس طریقے سے، یہ نہیں کہ یہ کرو اس محبت پر، یہ نہیں، بلکہ اللہ تم کو کھلاتا ہے اس بنا پر اس سے محبت کرو. یہ محبت عقلی ہے. عقلاً ہے کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرو اس کا جواب احسان سے دو، ہے کہ نہیں؟ اسی محبت کی جب مشق کی جاتی ہے کھانے کے بعد، الحمدللہ کہ ہم کو پانی ملا، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبہ. یہ مشق ہے. ماں ابراہیم صاحب آئے، کہا حضرت سے، کہا کہ حضرت ہم کو ایک دعا سکھائی ہے. مولانا محمد یوسف صاحب پاکستان میں یہی الحمدللہ الذی جعلہ، یہ مشق، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ اس پانی کو میٹھا اور خوشگوار بنایا آپ نے اپنی رحمت سے. دیکھیے یہ مشق ہے. یہ پانی پیو تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت سے ایسا صاف ستھرا پانی ہم کو ملا. الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ. اور دوسری بات، ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا، اس کو کھارا بھکٹا نہیں بنا دیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اس کی مشق ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار اور اپنے کمیوں کا استحضار، یہی ہے تصوف ہے. ایک دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیا سب کچھ، سکھا کہ نہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال. تو وہاں ابراہیم صاحب نے کہا، پاکستان سے آئے، کہ حضرت مولانا یوسف صاحب نے ہم کو ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا ماٹھی والے مدرسے کے جو ٹنکی تھی اس پر لکھی ہوئی تھی، اور میں نے اس کو یاد کر لیا تھا. میں نے کہا دیکھیے وہاں ابراہیم حق صاحب کو پاکستان سے آنے کے بعد معلوم ہے. اللہ کا شکر ہے. میں اس سے عامل تھا، اس پر بتایا بھی تھا کہ کیسی عمدہ دعا. ٹنکی جو بنی ہوئی تھی اس پر لکھا الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا. یہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ تیری رحمت ہے، اس پانی کو آپ نے خوشگوار بنایا اور ہماری گناہوں کی وجہ سے اس کو بھکا کھارا نہیں بنایا. کتنی عمدہ دعا، سب پہنچا دیا، شکر بھی کرا دیا اور صبر بھی. معلوم ہے کھارا پانی ملے، صبر کرو، پی لو، اللہ کی طرف سے ہے، اچھا پہ شکر کرو. بہرحال انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصود محبت عقلی کی بکر ہے. یہ محبت فرض ہے، بلکہ محبت اللہ فرض و ندم. تو اللہ کی محبت یہ فرض ہے، یہ عقلی محبت ہے. عقلی محبت یہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، احسان کا بندہ ہوتا ہے. پانی پی کر کے جب یہ دعا پڑھو گے تو اللہ سے محبت ہوگی. کھانا کھا کے الحمدللہ اطعمنی ھذا الطعام من غیر محبت، تو یہ واجب ہے آپ کو. یہ محبت عقلی فرض ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار اور اس کا شکر یہ فرض ہے. اور اس کے اندر حالات اور کیفیات وہ فرض نہیں ہے، مگر جب محبت عقلی پر مشق کرتا ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے محبت طبعی بھی دے دیتے ہیں. محبت طبعی. صحابہ کرام شان وسا کرتے تھے کہ ان کو محبت طبعی حاصل تھی. صحابہ کو حضور کے لیے محافظ کے طور پر ایک صحابی تھے کھڑے کہ حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ صحابی کھڑے تھے، پہرا دے رہے تھے، اتنے میں تیر آیا، حضور کو لگتا لے لیا ہاتھ پر. کئی تیر آئے، سب اپنے چھلنی ہو گیا، لیکن حضور تک وہ تیر نہیں پہنچنے دیا. شاہ انور صاحب نے خود حضرت شاہ رسول اللہ سنا کہ شاہ انور صاحب کہتے تھے کہ یہ محبت طبعی ہے. اگر محبت عقلی ہوتی تو آنکھ جھپک جاتی اور تیر حضور کو لگ جاتا، لیکن ان کی آنکھ بھی نہیں جھپکی. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو حب عقلی نہیں بلکہ حب عقلی سے بڑھ کے حب طبعی، حب قلبی موجود تھی. یہ طریق ہے مجھار، یہ طریق ہے اللہ کا. پوچھے گا تم نے کیا کیا، کیا کیا؟ اللہ پوچھے گا. کھانے کمانے میں رہ گئے، تم کو اس لیے بھیجا گیا تھا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے پیدا کیا جن انس، سب کہہ دیا، کچھ چھپایا نہیں، اللہ نے سب ظاہر کر دیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ہم سب لوگ اس طریق پر چلنے کی توفیق، چلنے کا سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے.
انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد محبت عقلی کی دعوت ہے. تو اسی حدیث بخدا وہ گیا کتب خانے میں احمد آباد کے. کب کی یہ بات ہو سکتے کتنے سال پہلے کی، 40 سال پہلے. سب سے پہلے مجھے یہ حدیث ملی کہ تم اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کرو ہے، لکھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ تم کو کھلاتا پلاتا ہے. یہ محبت عقلی کی دعوت دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے کہ اتنا تو کرو. اگر طبی محبت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو عقلی محبت کی جو تم کو کھلاتا ہے احسان مانتے ہو. اللہ رب العزت نے تم کو روزی دیا، اس کا احسان تو مانو، کھلایا تم کو. یہ نہیں کھانا دیا تب ہو، بلکہ ایک وقت کا کھانا بھی، ایک روٹی بھی، وہ اللہ کی مدد ہی سے آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی پلایا، ان کی بکریوں کو جب بھی مانگا نہیں، ان سے اجرت نہیں مانگا، بھوکے تھے، گئے، اے اللہ ہے پاشے میں، اے اللہ مجھ کو یہ دیجیے. حضرت علی فرماتے انہوں نے روٹی مانگا، بھوک ایسی رہتی، ایک روٹی مانگا، ایک روٹی مجھے دیجیے تاکہ مجھے بھوک لگی. نبی تھے، ان کو بھی تعلیم تربیت کیا اللہ تعالیٰ نے، صبر کی تعلیم، بھوک میں صبر کرو، مانگو ہم سے. یہ تو بھوکا. لڑکیاں آئیں، کیسی لڑکیاں، شرمیلی، ان کو آگے پیچھے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بھی ایسے پرہیزگار تھے، اور لڑکیاں جبکہ غیر شادی شدہ تھی. موسیٰ علیہ السلام نہایت نبوت کا نور چہرے سے لائے، لیکن نہیں، باطنی چہرے سے. قلب ان کا محفوظ، دل ان کا محفوظ، دماغ محفوظ. یہ نہیں کہ ان لڑکیوں سے کہا تھا تمہارا پانی پلایا تم کو یہ دو، نہیں، بلکہ اللہ سے کہا اللہ مجھے روٹی دیجیے. حضرت علی نے فرمایا، تشریح کیا، اس میں قرآن میں نہیں ہے. حضرت علی نے کہا کہ روٹی مانگا. بہرحال اسی لیے اس کو محبت ایمانی تھی، ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تم کو روزی دیتا تو اس کا شکر. اور جس طریقے سے اس کو حاصل کیا جائے وہ طریقہ نبوت ہے. طریقہ نبوت اس کے محبت ایمانی کی توجیہ کی، وہ اصول کا طریقہ بتایا. یہ پہلے معلوم ہو چکا. مقصود وہ تو محبت عقلی اسی لیے آئی ہے کہ بندوں کو بندہ بنا دیا جائے، سمجھا دیا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تمہاری بھوک کی دفعہ بیاس یہ سب اللہ کر رہا ہے. پہلے معلوم ہو چکا کہ مقصود زندگی مولا کی بندگی ہے، اور بندگی کی ادائیگی محبت اور عظمت کو موقوف ہے. محبت رہے گی تب تو کرو گے، محبت کے ساتھ عظمت دے رہے. تو اصل چیز پر انسان کی روحانی زندگی کا مدار ہے. ہر سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ عظمت محبت کا تعلق کرنا ہے، بغیر اس کی زندگی نہیں ہوگی. پہلے خدا سے تعلق پیدا کرو کہ اللہ ہے ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. اس کو زندگی دینے والا، انسان بنانے والا، مومن بنانے والا کون؟ اللہ. تو اصل چیز جس پر انسان کی روحانی زندگی کا مدار ہے، حق سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ عظمت و محبت کا تعلق ہے. اللہ ہے، عظیم ہے. جو عظیم ہے تم کو کھانا دے رہا ہے، اس سے محبت بھی، عظمت کا بھی استحضار اور اس کے محبت کا استحضار. یہ طریق کی بنیادی چیز ہے. بغیر اس کی زندگی نہیں، بلکہ چوپاؤں کی زندگی ہے. اس لیے شریعت محمدیہ میں ان اعمال کو جن سے یہ عظمت و محبت نشو نما پائے، ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے. یہ محبت اللہ علیہ قسمین، دو قسموں پہ. ایک فرض ہے، یہ فرض بیان کیا بہت اچھا مزہ. عظم و نشو نما پائے ہر مسلمان کے لیے ضروری، ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی قرار دیا گیا. انہی کو ارکان اسلام کہتے ہیں. ان کے علاوہ جن اعمال سے روحانی زندگی میں تازگی، شگفتگو پیدا ہوتی ہے اور جذبہ عظمت و محبت کے پیدا کرنے اور نشو و نما میں معین و مددگار ثابت ہے، اس کی فضیلت و بزرگی اس حد تک بیان کی گئی ہے کہ انسان از خود اس کی طرح راغب ہو. ان میں اعلیٰ و اہم یہ ہے ذکر اللہ کی کثرت. اتنا تو فرض ہے، اب اس کو بڑھانا اگر ہے، یہ پہلی چیز بتائی دیتا، ذکر اللہ کی کثرت. اللہ کا ذکر جتنا ہوگا وہ محبت پیدا ہوگی، عظمت پیدا ہوگی. قرآن پاک کی تلاوت، مولانا لکھ رہے ہیں شامل صاحب، علم دین حاصل کرنے کی اہمیت. علم دین ہے تب تو کرو گے، علم ہی نہیں کیا کرو گے. اللہ کی راہ میں جد و جہد،
یہ 4 چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی نماز روزے کے علاوہ کر رہے ہیں ذکر اللہ کی کثرت، قرآن مجید کی تلاوت، علم دین حاصل کرنے کی اہمیت، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی قبولیت. یہ فوقیت، قبولیت نہیں فوقیت. اللہ کے راستے میں کچھ محنت بھی کرو، مجاہدہ بھی کرو. بہت طویل مضمون ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور سمجھ کا عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے. کوئی مشکل نہیں مجھ صاحب، دین آسان ہے. دین آسان ہے، پھر تم کیوں مشکل کر رہے ہو؟ دین آسان ہے. اللہ نے کہا دین آسان ہے، ظاہری اعتبار سے بھی آسان ہے اور باطنی اعتبار سے آسان ہے. لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میں نے کہا پھر اس حدیث کے خلاف ہو جائے گا. حضور دین کا جب 2 جز ہے، ایک ظاہر اور باطن، ظاہر تو آسان اور باطن مشکل، تو پھر کہاں رہا مطلقاً کہ دین آسان ہے؟ جس طرح نماز پڑھنا آسان، توکل کرنا بھی آسان ہے، لیکن اس کے لیے توجہ ہوگی تب تو، جانو گے تب تو. توکل اختیار کرنا، توکل صبر شکر آسان ہے. کیا نہیں جانتے کہ اللہ کی طرف سے آئے؟ صبر کرو اس پر، کچھ معاملہ میں کرو. جب کوئی چیز حاصل ہو جائے شکر کوئی نہیں معلوم، سب کو معلوم ہے. نہیں کرتے تو سب کچھ ہے. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ بزرگان دین بہت بڑے امام ہیں تبلیغ کے، وہ لکھ رہے ہیں، مولانا الیاس صاحب کے کہنے سے لکھ رہے ہیں کہ اس پر بھی لکھو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توجہ. یہ کتاب بھی مل گئی مجھے، بہت خوشی ہوئی کتاب میں ملنے سے. رسالہ ہے، حضرت مولانا واضح صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ صرف جماعت سے تعلق نہیں ہے، اس کا پورے عالم سے تعلق ہے. سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے جو انہوں نے لکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور قبول فرمائے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب للہ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سب کا مقصد یہ ہے، نماز روزہ سب اللہ کے لیے. اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے. بندہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے اور قبول فرمائے اور راستے پر ہم سب کو لگا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.